10 फरवरी की सुर्खियों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर रस्मी तबसरा नुमाया था कि वो मशरिक वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ये एक इश्तियाल अंगेज बयान था, खास तौर पर उस रहनुमा की तरफ से जिसने सिर्फ एक माह पहले ईरान को मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हमले की धमकी दी थी। तज्जियाकारों ने निशानदेही की कि दूसरा कैरियर ग्रुप ईरान के साहिल के करीब कम से कम 2 गुना जंगी ताकत ले आएगा, और ये इस बात का इशारा होगा कि अमेरिका और इसराइल गुज़श्ता जून में ईरान के जौहरी और फिजाई दिफाई मकामात पर मुश्तरका बमबारी मुहिम को दोहराने के लिए तैयार हैं। ट्रंप का ये बयान कई हफ्तों की सिफारती कोशिशों के बाद सामने आया। ओमान ने खामोशी से अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान बालवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी। तेहरान ने कहा कि उन मुज़ाकरात से वाशिंगटन की संजीदगी साबित हुई और अमल को जारी रखने के लिए काफ़ी इत्तिफाक राय पैदा हुआ। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने जोर दिया कि सुप्रीम लीडर अली खामनई के एक मशीर कतर और ओमान का सफ़र कर रहे हैं ताकि ये चैनल खुला रहे। अहम सिफारतकारों की मुलाकातों के बावजूद सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर हुआ कि अमेरिका ने कतर में अपने अल अदीद ओहदे पर MIM 104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स में मुंतकिल कर दिया है, ताकि अगर ईरान ने हमला किया तो उन्हें फौरन मुंतकिल किया जा सके। उर्दन के मुवाफिक सल्ती एयरबेस पर तस्वीर में 2 हफ्ते पहले के मुकाबले में F-15, A-10, EA-18G और C-17 तैयारों की तादाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इन सब को मिलाकर तैयारा बरदार जहाज की धमकी और ये तैनातियां इस खदशे को हवा दे रही हैं कि सिफारतकारी दरअसल एक मुमकिना जंग के लिए पर्दा है। इस सारी कशमश का ज्यादातर दारोमदार एक पेचीदा मगर अहम सवाल पर है। क्या बातचीत को सिर्फ ईरान की जौहरी सरगर्मियों तक महदूद रखा जाए, या इसमें उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई मिलिशियाओं की हिमायत को भी शामिल किया जाए? तेहरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि ये खुद मुख्तारी की अलामत और एक अहम दिफाई हथियार हैं। ईरानी हुकाम 12 मिसाइल जखीरे को एक सुर्ख लकीर करार दे चुके हैं और उनका कहना है कि ये कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। 11 फरवरी को सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली शमखानी ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इससे इत्तेफाक किया और निशानदही की कि 2015 और 2024 में होने वाली साबिका बातचीत सिर्फ अफजूदगी और मुआयला तक महदूद रही थी। वाशिंगटन और यरूशलेम में मिसाइल का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान के तेजी से बढ़ते हुए जखीरे, जिसके बारे में अब ख्याल किया जाता है कि इसमें 1000 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, को यूरेनियम अफजूदगी के साथ साथ महदूद करना जरूरी है। ओमान मुज़ाकरात से कबल अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि किसी भी मुआहदे में ईरान के मिसाइल, उसकी मुसल्लह प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत और मुजाहिरीन के साथ उसके सलूक को शामिल करना लाजमी है। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू, जिन्होंने 11 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात की, ने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल की सलामती के लिए जरूरी है कि अमेरिकी मुज़ाकरातकार मिसाइलों पर पाबंदियों और ईरान के इलाकाई असर और रसूख को महदूद करने को मुआहदे में शामिल करें। मिसाइल का तनाज़ा इसलिए अहम है क्योंकि ये उस खला को उजागर करता है कि हर फरीक सलामती को किस तरह देखता है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि उनका रिवायती असलह खाना ही उनकी वाहिद रोकथाम है, जो दहाइयों की पाबंदियों और फजाई हमलों के खदशे के बाद बाकी बचा है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर इस असलहे को हटा दिया जाए या इस पर पाबंदी लगा दी जाए तो मुल्क दिफा से महरूम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब भी रिवायती हथियारों में ज़बरदस्त बढ़तरी रखता है। अमरीकी हुक्काम इसके जवाब में कहते हैं कि ये मिसाइल ईरान को सऊदी अरब, इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीज में अमरीकी अड्डों को धमकाने के काबिल बनाते हैं। दोनों दावों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। जो बात अवाम कम सुनते हैं वो ये है कि ईरानी रहनुमा एटमी अफजूदगी के मामले में मिसाइलों के मुकाबले में शायद ज़्यादा लचक दिखाने को तैयार हों। 2 ईरानी हुक्काम ने राइटर्स को बताया कि अगरचे मजहबी क़यादत मिसाइलों पर पाबंदी को सबसे बड़ी रुकावट समझती है, लेकिन वो यूरेनियम की अफजूदगी के मामले में लचक दिखा सकती है। दूसरे लफ्जों में, अफजूदगी पर बार बार बयान की जाने वाली सुर्ख लकीर मिसाइलों पर सुर्ख लकीर के मुकाबले में कम सख्त हो सकती है। अब तरक्की का किरदार आता है। पर्दे के पीछे तुर्क वजीर खारजा हुकान फिदान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गैर रस्मी सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जो 12 फरवरी को शाया हुआ, फिदान ने कहा कि अब ईरान और अमेरिका दोनों इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्हें एक मुआहदे की ज़रूरत है और दोनों फरीक लचक दिखा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि वाशिंगटन ईरानी यूरेनियम अफजूदगी की कुछ हद तक इजाज़त देने के लिए तैयार नजर आता है, बशर्ते कि इसके लिए वाज़ेह हदूद मुकर्रर हों। फिदान का मानना है कि तेहरान अफजूदगी की सतह पर पाबंदियों और 2015 के मुआहदे की तरह सख्त मुआयना निज़ाम को कबूल कर लेगा। ये तफसील बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दी गई है, हालांकि यही वो नुक्ता है जो ये समझने में मदद दे सकता है कि सख्त बयानात के बावजूद मुज़ाकरात अब तक क्यों जारी हैं।
یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اپنی پچھلی زیرو افزودگی کی شرط سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جو حقیقت کو تسلیم کرنے کا ایک غیر اعلانیہ اعتراف ہے، اور یہ کہ ایران 60% پر افزودگی کو منجلد کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے پابندیوں میں نرمی اور اس بات کی ضمانتیں ملے کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اسی دوران خطے کے دیگر کھلاڑی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ انور کرکاش، جو کہ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سینئر مشیر ہیں، نے 3 فروری کو خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ کو ایک اور مہاجرائی کی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایران کی معیشت کی بحالی اور اسے بین الاقوامی نظام میں دوبارہ شامل کرنے پر توجہ دیں۔ اسی طرح کے خیالات خلیجی سرمایہ کاروں کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں، کیونکہ ہر جارحانہ بیان کے بعد مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ 11 فروری کو زیادہ تر خلیجی سٹاک انڈیکسز میں کمی آئی، کیونکہ تاجروں کو ممکنہ تنازع کے خدشات لاحق تھے۔ اس کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مضبوط کارپوریٹ آمدنی جیو پولیٹیکل دباؤ کا ازالہ کر سکتی ہے۔ مسقط میں عمان کے سلطان اور قطر کی قیادت نے خاموشی سے اپنے علاقوں کو ملاقاتوں کے لیے دستیاب کر رکھا ہے، جبکہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ایجنڈا صرف جوہری معاملات تک محدود ہے۔ ایرانی حکام نے حالیہ مذاکرات کے دور کو استنبول سے مسقط منتقل کرنے کی خواہش اسی لیے ظاہر کی تھی کیونکہ عمان میں ہونے والے پچھلے اجلاسوں میں میزائل کے معاملے سے گریز کیا گیا تھا۔ اس سفارتی پس منظر کے باوجود امریکی فوجی تیاریوں کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کی تعیناتی اور ممکنہ طور پر دوسرے کیریئر کی روانگی کا مقصد امریکہ کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ حملہ کرنا۔ لیکن العبید میں پیٹریاٹ میزائلوں کو HEMTT موبائل لانچرز میں منتقل کرنا ایرانی جوابی کارروائی کے بارے میں حقیقی تشویش کی علامت ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ کسی بھی امریکی اڈے پر جوابی وار کریں گے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی بحری ڈرون کیریئر شہید باقری بندر عباس کے قریب گشت کر رہا ہے، اور خطے بھر میں متعدد امریکی اڈوں پر طیاروں اور معاون جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان تصاویر کی رپورٹنگ میں بعض چینی سیٹلائٹ کمپنیوں نے پیٹریٹ سسٹمز کو غلطی سے تھیڈ کے طور پر لیبل کر دیا، جس سے آن لائن کنفیوژن پیدا ہوئی۔ امریکی تجزیہ کاروں نے وضاحت کی کہ یہ بیٹریاں پیٹریاٹ ہیں، نہ کہ زیادہ جدید ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس THAD سسٹمز۔ یہ فرق اس لیے اہم ہے کیونکہ تھاڈ کو بیلسٹک میزائلوں کو بہت زیادہ بلندی پر روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کی موجودگی ایک بڑی کشیدگی کی نشاندہی کرے گی۔ یہ غلط شناخت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کمرشل سیٹلائٹ امیجری کے دور میں غلط معلومات تصحیح سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ اسرائیلی زاویہ نہایت اہم ہے۔ نیتن یاہو کی 11 فروری کو وائٹ ہاؤس آمد 13 مہینوں میں ٹرمپ کے ساتھ ان کی 7ویں ملاقات تھی۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ امریکہ کے مذاکراتی دائرہ کار کو وسیع کیا جائے، جس میں ایران کے میزائل اور ملیشیاؤں کی حمایت بھی شامل ہو۔ رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ ٹرمپ نے اس درخواست کو قبول کیا ہے، اور صرف اتنا کہا کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ اسرائیلی حکام کو یہ تشویش ہے کہ واشنگٹن ایک محدود معاہدے کی طرف جا سکتا ہے، جس میں پابندیاں ہٹانے کے بدلے جوہری پابندیاں عائد کی جائیں، جبکہ ایران کے میزائل ذخیرے کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر پابندیاں نرم کی گئیں تو ایک مضبوط ایران تیزی سے دوبارہ طاقت حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر اس کے بعد کہ گزشتہ جون میں اسرائیل امریکہ کے حملے میں اس کے فضائی دفاع اور میزائلوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل بہت سے معاملات پر متفق ہیں، لیکن اس بات پر ان میں اختلاف ہے کہ صرف جوہری معاہدے پر اکتفا کیا جائے یا ایک جامع معاہدے پر اصرار کیا جائے۔ یہ اختلاف اس لیے اہم ہے کیونکہ گزشتہ موسم گرما میں اسرائیلی حملے جزوی طور پر اس تاثر کی وجہ سے ہوئے تھے کہ واشنگٹن سست روی کا شکار ہے۔ اگر اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ امریکہ ایک محدود معاہدہ قبول کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ یک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے، جس سے خطہ دوبارہ کھلی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ داخلی سیاست بھی اس مہاجرائی کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ تہران میں معاشی مشکلات اور بدعنوانی کے خلاف مہینوں سے جاری احتجاج نے مذہبی قیادت کے اندر اعتماد کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ حقیقی خوف موجود ہے کہ امریکہ کا حملہ مظاہروں کو دوبارہ بھڑکا کر حکومت کی طاقت کو توڑ سکتا ہے۔ یہ خوف جزوی طور پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایران نے عوامی طور پر امریکی مطالبات کو مسترد کرنے کے باوجود عمان مذاکرات میں کیوں شرکت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی رہنما ہر عوامی بیان میں خود مختاری اور استقامت پر زور دیتے ہیں۔ فروری 11 کو 1979 کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا کہ ایران مکالمہ جاری رکھے گا، لیکن کبھی بھی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے NBC نیوز کو بتایا کہ اگر امریکہ فوجی کارروائی کی طرف بڑھتا ہے تو اسے بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ ایسی بیان بازی مقامی سامعین کے لیے ہے اور اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ایرانی رہنما دباؤ میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ خاموشی سے اپنے مشیر مسقط اور دوحہ بھیج بھی رہے ہوں۔ امریکی جانب سے حکمت عملی میں روک تھام اور سفارتکاری کے درمیان توازن نظر آتا ہے۔
ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران رعایتیں دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ کچھ بہت سخت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اچھا معاہدہ وہ ہوگا جس میں نہ ایٹمی ہتھیاروں اور نہ میزائل۔ پھر بھی انہوں نے ایک وفد عمان بھیجا جس میں ان کے داماد جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف شامل تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ امریکی نائب صدر جنتا دل وینس نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ افزودگی اور میزائلوں کے معاملے پر سرخ لکیر کہاں کھینچنی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ترک حکام اور خلیجی ثالثوں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ وہ محدود افزودگی برداشت کر سکتا ہے۔ ایسا واضح تبدیلی کا اشارہ تصادم کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ اگر دونوں فریق اس فارمولے پر متفق ہو جائیں جس میں افزودگی کو 20 یا 60% تک محدود کیا جائے، میزائلوں کی تیاری کو منجمد کیا جائے اور کچھ پابندیاں ہٹا دی جائیں، لیکن کوئی بھی ایسا معاہدہ جس میں میزائل شامل نہ ہو، اسرائیل اور کانگریس کے سخت گیر عناصر کی شدید مخالفت کا سامنا کرے گا۔ یہ سیاسی حقیقت ایک جامع معاہدے کو امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ممکن نہیں بناتی۔ ابھی تک یہ حل طلب ہے کہ آیا میزائلوں کا معاملہ سفارتی عمل کو سبوتاژ کر دے گا یا اسے کسی بعد کے مرحلے کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا۔ عمان میں مذاکرات جاری رکھنے کا شیڈیول ہے، لیکن ایجنڈا اب بھی متنازع ہے اور اگلے دور کی تاریخ اور مقام طے نہیں ہوئے۔ ادھر امریکہ خطے میں طیارے اور ساز و سامان بھیجتا رہتا ہے، اور ایران اپنے میزائل ذخیرے کو دوبارہ بھرنے اور ڈرونز اور کروز میزائلوں کے تجربات جاری رکھے ہوئے ہے۔ خلیجی ریاستیں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی تصادم کو محدود رکھا جائے، لیکن ان کے پاس بڑھتی ہوئی جوابی کارروائیوں کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والی منڈیاں بے چینی سے دیکھ رہی ہیں، اس بات سے آگاہ کہ کوئی بھی غلطی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ شاید جوہری معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کے میزائلوں اور اس کے علاقائی کردار پر جاری حل طلب بحث ہے۔ صرف افزودگی کی سطح پر توجہ مرکوز کر کے بہت سی سرخیاں اس بڑے اسٹریٹجک سوال کو نظر انداز کر دیتی ہیں: کیا امریکہ اور ایران ایک ایسا فریم ورک تلاش کر سکتے ہیں جو سیکیورٹی اور خود مختاری دونوں کو حل کرے، بغیر جنگ کو جنم دیے؟ تازہ ترین اشارے یورینیم افزودگی پر سمجھوتے کی آمادگی ظاہر کرتے ہیں، لیکن میزائلوں کے معاملے پر موقف مزید سخت ہو گیا ہے۔ آنے والے ہفتے یہ واضح کریں گے کہ آیا پس پردہ سفارتکاری ان موقفوں میں ہم آہنگی لا سکتی ہے، یا پھر کوئی ایک فریق اپنی شرائط منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ سب سے اہم فیصلے شاید کیمروں سے دور مسکٹ کے بورڈ رومز میں، سیٹلائٹ امیجری کے تجزیوں میں اور اتحادیوں و مخالفین کے درمیان سرگوشیوں میں ہوں گے۔